ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ آیت نمبر 67 سے شروع ہوگا، آیت نمبر 67 سے، اور جو ربط ہے پچھلے درس سے آج کا ربط یہی ہے۔ پچھلے درس میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی کوتاہیاں اور ان کے جو عیب ہیں اور ان کے جرائم جو ہیں اس کے بارے میں ذکر چل رہا تھا۔ وہی ذکر جو ہے وہ آگے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک قتل کا واقعہ ہوا، وہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج کا درس اسی واقعے پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل۔ اگر آپ یہ نام یاد رکھنا چاہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قابیل، یہ اس کے وزن پر ہے، عامیل پر وزن قابیل، تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ نام آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ عامیل نامی ایک شخص تھا، وہ بڑا مالدار آدمی تھا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس کی اولاد بھی نہیں تھی۔ ایک تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ بڑے غریب تھے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم بھوکے رہتے ہیں اور تیرے بھائی ہیں، تیرے پاس اتنا مال ہے اور کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہماری امداد کر۔ تو اس نے کہا کہ خود کماؤ اور خود کھاؤ، میں نے اسے یہ جواب دے دیا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا چچا زاد بھائیوں نے کہ ہم فارغ تو نہیں رہتے، مگر ہماری قسمت کے کبھی کام مل جاتا ہے اور کبھی کام نہیں ملتا، اور جو کام ملتا ہے اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور تیرے پاس اتنی دولت ہے جو شمار میں نہیں آتی، تیرے پاس اتنی دولت ہے جو شمار میں نہیں آتی، اس سے ہماری مدد کر۔ مگر اس شخص نے کوئی بات جو ہے وہ نہ سنی۔ تو ان چچا زاد جو بھائی تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے سوا اس کا کوئی اور وارث تو ہے نہیں، ہم اس کے چچا زاد ہی وارث ہیں، اور اس کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے جان چھڑوا کر اس کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی تحقیق کریں۔ اور ایک روایت میں جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص کا قتل کیا ہے یہ ان کا چچا تھا، یعنی بھتیجوں نے قتل کیا تھا۔ بہرحال ان کا خیال یہ تھا کہ موقع کا گواہ تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ قتل تو ہم نے خود کیا ہے اور کسی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، گواہی جو ہوتی ہے وہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، یعنی دعویٰ کرنے والے کے ذمہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر یعنی انکار کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس پر قسم آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ خود مدعی ہیں اور ہم پر تو کسی نے شبہ بھی نہیں کرنا، یعنی ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور نہ ہم کسی شخص پر جو شبہ کا اظہار کریں گے، اور اگر ہمیں قسم کھانے کا کہا گیا تو قسم اٹھانا کون سا کوئی مشکل کام ہے، قسم اٹھا لیں گے۔ تو اس طرح معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو جائے گا، اور اس شخص کا جو ہے ہم سارا مال سمیٹ لیں گے۔ مگر ان کا خیال جو ہے وہ باطل ثابت ہوا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس طرح ہمارے چچا زاد بھائی کا کسی نے جو ہے وہ قتل کر دیا، یا ہمارے چچا کا کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ جو ہے وہ اس کی تفتیش کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو کہی گئی تو وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مراد وہ آدمی ہے جو قتل کر کے خود مدعی بن گئے تھے، ان کو کہا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جب سورہ بقرہ کی تفسیر شروع ہوئی تھی، سورہ بقرہ کے نام میں بتایا تھا کہ عربی زبان میں بقرہ کا لفظ جو ہے گائے کے لیے بھی آتا ہے اور بیل کے لیے بھی آتا ہے. اس کے بعد مفسرین نے بیل کا ترجمہ بھی کیا ہے. کہیں پر آپ بیل کا ترجمہ دیکھیں تو پریشان نہ ہو، یعنی اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے گائے یا بیل کے ذبح کرنے کا حکم دیا یا ان کو فرمایا اس کے بارے میں، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا بناتا ہے تو ہمارا مذاق، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ جو ہے آپ مذاق کرتے ہیں، ایک تو ہمارے گھر میں ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہے اور دوسرا ہمیں کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہنسی مذاق جو ہے یہ جاہلوں کا کام ہے. ہاں ایک ضرورت ہوتی ہے ہنسی مذاق کی، اور اگر ہنسی مذاق واقعے کے پیش نظر نہ ہو، یعنی واقعے کے خلاف ہو، جھوٹا مذاق یہ جاہلوں کا کام ہے اور اس کا گناہ ہوتا ہے. تھوڑا بہت مزاح جو ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، وہ جائز ہے. لیکن اگر خلاف واقعہ ہو تو وہ بالکل جائز نہیں ہے، یعنی کہ وہ جھوٹ میں آ جائے گا. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسا مذاق ہوتا ہے جو جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے اور نوبت قتل تک پہنچ جاتی ہے. خیر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں، لہٰذا تم اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعد حصے کو میت کے بدن پر مارو، بس وہ زندہ ہو کر تمہیں بتا دے گا کہ میرا قاتل جو ہے وہ کون ہے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ میت کو اس جانور کا، اس گائے کا، بیل کا کون سا حصہ جو ہے وہ مارا جائے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زبان کا حصہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ دل تھا، بعض کہتے ہیں جگر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ دم لکھی ہے. بہرحال اس حصے کی تعین جو ہے، اس حصے کی جو تعین ہے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو لفظ ہے وہ ببعضھا کا ہے. چونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے، ان میں کجی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح معاملہ جو ہے وہ ٹل جائے گا. اس لیے انہوں نے پھر جب یہ گائے والے مسئلے میں پھنس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی طرف وحی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کو حکم دیا کہ اس طرح سے جانور ذبح کرنا ہے اور اس کا ٹکڑا جو ہے ان کو لگانا ہے میت کو، تو وہ میت بتا دے گی کس نے قتل کیا. جب یہ گائے کی بات آئی تو پھر یہ بلا ضرورت سوال کرنے لگے، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، دعا کریں. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو. قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے جو ہے نہ بھوڑی ہو اور نہ ہی بالکل نو عمر ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، یعنی نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ زیادہ جوان ہو، یعنی درمیان میں ہو. اب ادھیر عمر کی ایک حدیث ہے، اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی گائے جو ہے وہ ذبح کر دیتے تو ان کے لیے کافی ہو جاتا. وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو ان کا جو ہے یہ اس کا ٹکڑا ان کو لگاتے تو بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی اور وہ مردہ بتا دیتا اور ان کا یہ کفارہ بھی جو ادا ہو جاتا. لیکن انہوں نے کیل کال کیا، سوال کیے. حدیث میں آتا ہے کہ فلما شددوا علی انفسہم شدد اللہ، پس انہوں نے جب اپنی جانوں پر سختی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت پابندی لگا دی. جیسے کہ آگے آ رہا ہے، حکم ہوا فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے. قَالُوا ادع لنا ربک، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ دعا کریں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونھا، بیان کریں ہمارے لیے اس گائے کا رنگ، کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو، تاکہ ہم متعین کر سکیں کہ وہ گائے کس رنگ کی ہو.
قال انه یقول، فرمایا بے شک وہ کہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، خالص ہے اس کا رنگ، یعنی وہ ایسا زرد رنگ ہے کہ وہ خالص اسی کے لیے، ویسا زرد رنگ اور کسی گائے میں نہیں پایا جا رہا فی الحال۔ تسر الناظرین، خوش کرتی ہے وہ گائے دیکھنے والوں کو، یعنی اتنا پیارا رنگ ہے کہ وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خوش کرتی ہے، اور بڑی صحت مند اور خوبصورت گائے ہے۔ اب یہ دیکھنے کو خوش کرنے والی جو بات ہے، یہاں سے ایک بات جو ہے وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نظر جو ہے اس کا لگ جانا حق ہے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی تو آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ ہم ہمیشہ سے کوئی بات آ جائے تو مسئلہ بتاتے ہوئے جلد گزر جاتے ہیں، تو اسی لیے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نظر جو لگتی ہے بچوں کو، بڑوں کو بھی لگ سکتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، اور یہ برحق ہے۔ جس طرح انسانوں میں خوبصورتی ہوتی ہے اسی طرح جانوروں میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ نظر کا لگنا حق ہے، اس کی دلیل حدیث میں یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ اور نظر لگنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی شے کی صحت اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتنی صحت مند ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اس پر آیت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کا کمال بھی میرے اختیار میں ہے اور اس کا زوال بھی میرے اختیار میں، اس پہ بندے کا کوئی دخل اور کوئی اختیار نہیں ہے سوائے تعجب کے اور اظہار کرنے کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا دم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے، اگر کسی کو شبہ ہو کہ میری نظر لگ گئی ہے تو وہ یہ جو کلمہ ہے یہ وہ پڑھ لے، اور جس کو نظر لگ گئی ہے وہ اس کو پڑھ کر دم کر لے۔ باقی دم میں جو اثر والی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے، اور عموماً بغیر محنت اور مشقت کے تعویذات اور دم کا اثر کم ہوتا ہے۔ اب یہ جو بغیر مشقت اور بغیر محنت والی بات ہے، دم میں کیسی مشقت اور کیسی محنت؟ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز روزے کا پابند ہو، 3 روزے نفلی رکھے، یعنی مسلسل بغیر گیپ دیے مسلسل 3 روزے نفلی رکھے، پھر دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دم میں اثر رکھیں گے۔ اور دم اس لیے کیا جائے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رہے کہ کوئی عمل اور تعویذ جو ہے اس کا طریقہ جو ہے شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خیر، ہم اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ بہرحال جب ان کو رنگ بتا دیا گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، ایسا زرد رنگ جو آنکھوں کو بھائے، خالص زرد رنگ ہو، تو پھر وہ کہنے لگے، وہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے کہ دعا کریں، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، کہ بیان کریں ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گائے کیسی ہو، اور تفصیل بتایا ہمیں اس گائے کے بارے میں کہ زرد رنگ کی بھی گائے بہت ہیں، حالانکہ اس وقت نہیں تھی، لیکن ادھیڑ عمر کی بھی جو ہے وہ گائے، وہ کہنے لگے بہت ہے، جس طرح کی آپ نے عمر بتائی ہے اس کی بھی بہت ہے، آپ نے جو رنگ بتایا ہے اس کی بھی بہت ساری گائے ہیں، تو ہمیں اور تفصیل بتائیں۔ اور کہنے لگے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پانے والے ہوں گے، یعنی ہم وہ گائے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو ذبح کر لیں گے، لیکن ہمیں پہلے تفصیل بتا دی جائے کہ وہ گائے کیسی ہوگی، یعنی بلا وجہ کی یہ سوال کر رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انه یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی گئی ہو عمل میں، تثیر الارض، کہ اس نے نہ ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو۔ اب یہاں پر جو ہے عمل میں کسی کے تابع نہ کی گئی ہو، مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔ اور زمین میں ہل چلانا آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر وغیرہ جو ہے اب جدید مشینری سے پہلے گائے بیل وغیرہ سے ہل جو ہے وہ چلایا جاتا تھا۔ اور پانی لانے والی جو بات ہے، پہلے زمانے کے اندر جو ہے وہ جانوروں کے ذریعے سے پانی لایا جاتا تھا، تو اس پانی کی بات ہو رہی کہ وہ بھی اس سے نہ لیا، یعنی اس جانور سے، اس بیل سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو۔
मुसल्लमतुन ला शियत फीहा, इन चीज़ों से वो महफूज हो, उसमें कोई दाग ना हो। मुफस्सिरीन इकराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने ऐसी गाय तलाश की, वो एक नौजवान के पास थी, यानी उन्होंने जिस तरह भी गाय बताई गई है इस तरह की गाय तलाश भी कर ली, और वो एक नौजवान के पास थी जो अलबारू बि उम्मी ही, यानी अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत करने वाला था, और इसका बाप जो है वो फौत हो गया था, उसके वालिद जो थे वो फौत हो गए थे। और कहते हैं कि इस जमाने में उमूमन गाय बैल की कीमत 3 दीनार होती थी, मगर इस नौजवान से जब बात की गई कि हमें इस गाय की ज़रूरत है, तो इसने कहा कि मेरे पास सिर्फ ये गाय ही है और मैं ये देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब उन्होंने मजबूर किया तो नौजवान जो है उसने कहा कि इस कीमत पर मैं तैयार होता हूँ, इस कीमत पर आपको दूंगा कि इसको ज़िबा करके जो इसकी खाल होगी वो भर कर मैं जो है वो सोना लूँगा, इसकी खाल में जितना सोना आएगा वो भर कर मैं लूँगा। अगर आप मुझे ये देते हो, इस बात पर तैयार हो, तो फिर मैं आपको जो है ये गाय देने के लिए तैयार हूँ। लिहाजा वो मजबूर थे, इसलिए वो इस बात पर राज़ी हो गए। अब अल्लाह ताला ने इस बच्चे के जो है इस नौजवान के अखराजात पूरे कर दिए, इसके अखराजात पूरे किए कि वालिदैन का फरमाबरदार था, और जो है वो जो कातिल थे उनका भी जो है वो काम चल गया, यानी उनको मतलूबा चीज़ गाय जो थी वो मिल गई। अब यहाँ पर आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि चीज़ का इतनी महंगी बेचना ये तो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक आप मसला समझ लें कि जो ज़ाती चीज़ होती है उसको आप जितना कीमत पर चाहें, महंगा जितना बेचना चाहें बेच सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी मार्केट के अंदर हैं, बाज़ार के अंदर हैं, जहाँ और बहुत सारी दुकानें हैं, ऐसे माशरे के अंदर है जहाँ और बहुत सारे लोग रहते हैं, और आपके पास ही सिर्फ वो चीज़ नहीं है और लोगों के पास भी चीज़ है, तो वहाँ पर जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो चीज़ मार्केट में जिस कीमत पर बिक रही है उस कीमत का ख्याल रखना चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं कोशिश करनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, करीब करीब हो कीमत। और दूसरी ये बात कि इस पर हुकूमत ने कोई पाबंदी ना लगाई हो, रेट की पाबंदी होती है ना हुकूमत की तरफ से, वो पाबंदी भी ना हो। अगर वो पाबंदी है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। खैर आजकल की हुकूमतें जो है उनकी खिलाफ वर्जी तो करना जो है वो जायज़ के ज़ुमरे में ही आता है, लेकिन एक कानून की खिलाफ वर्जी जो है वो एक अच्छी बात नहीं है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस बात से यानी अपनी चीज़ है तो लोगों को जो है लूटना शुरू कर दें। खैर क़ालुल आन जिअत बिल हक़, वो जो लोग थे फिर वो कहने लगे कि अब लाए आप, यानी मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अब आप हक को लेकर आए, यानी अब आप सही बात लेकर आए हैं, कैसी वो गाय होनी चाहिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो अपने बनी इसराइल वाले जो थे उस वक्त, ये जो लोग थे, ये जो कातिल थे, इनका पैगंबर से गुफ्तगू का तरीका क्या था। कि यानी बताना चाह रहे हैं कि पहले जो आप बात लेकर आए थे वो हक नहीं थी। हालांकि उस वक्त जिस तरह की उनको गाय का कहा गया था, वो कोई भी गाय पकड़कर उसे ज़िबा कर देते, खरीद कर या अपनी कोई ज़िबा कर देते, तो उनकी बात ये जो है अल्लाह ताला का हुक्म पूरा हो जाता। खैर उन्होंने फिर इस तरह कील काल किया और ये वाक़या यहाँ तक पहुँचा। उन्होंने फिर ये बच्चे से गाय खरीदी और जो है वो फिर क्या कहते हैं उसे, जब बच्चे से जब गाय खरीद ली तो उसे ज़िबा किया गया। यहाँ से एक थोड़ी सी बात जहन में आई है कि उनकी जो कील काल करना है, सवाल जवाब करना है, उस पर एक हदीस है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अहब्बुल आमाली इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदगमुहा, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अमल ज़्यादा पसंद था जो हमेशा होता रहे, बेशक थोड़ा हो। ये हदीस आप कह रहे होंगे कि बिल्कुल मुनासिबत नहीं है। इसकी मुनासिबत इस तरह से है कि कोई भी आदमी इतनी इबादत करे जितनी वो कर सकता है, जितनी उसका नफ्स बर्दाश्त कर सकता है। जो फ़राइज़ है वो तो ज़रूरी है, नफली इबादत जो है उसके अंदर ज़्यादा तशद्दुद नहीं करना चाहिए अपनी जान पर, जितनी कर सकता है इतनी आसानी से कर ले। ये उनके कील काल जो उनके सवाल जवाब है उसकी ज़िमन में ये बात आई तो मैंने बयान कर दी कि इबादत भी उतनी करनी चाहिए जितनी आसानी से नफ्स बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रोज़ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं एक दिन जो 10 पारे पढ़ लूँ और अगले दिन जो पढ़ूँ नहीं।
اگر میں روزانہ 1 رکوع پڑھوں اور روزانہ پڑھتا رہوں، یہ عمل زیادہ محبوب ہے اس عمل کے مقابلے میں جو عمل ایک دن 10 پارے پڑھے جائے اور اگلے دن چھٹی ہو جائے۔ اس سے زیادہ یہ والا عمل زیادہ محبوب ہے اللہ کے حبیب کی نظر میں کہ میں روزانہ 1 رکوع پڑھتا رہوں۔ تو اس لیے یہ حدیث بیان کر دی کہ احب الاعمال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادومها، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل زیادہ پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے، بے شک چھوڑا ہی۔ خیر انہوں نے جو ہے فذبحوها، بس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے لیکن انہوں نے اب کر دیا، کیونکہ ان کا مقصود تو یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی اور قتل ہم پر نہ پڑے گا۔ چنانچہ گائے کا ایک حصہ جب مقتول کو مارا گیا، یعنی جو میت تھی اس کو مارا گیا، تو اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرا قاتل جو ہے وہ یہ شخص ہے، یہ جو شخص کھڑے ہیں یہی میرے قاتل ہیں۔ تو پھر بدلے میں قصاص میں ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ سب جو ہے وراثت سے محروم ہو گئے۔ اب ایک شرعی مسئلہ ہے کہ قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثلاً کسی آدمی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے والد کو قتل کر دیا یا بھائی کو قتل کر دیا، تو ان کو وراثت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے والد کو یا اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے تو بھائی کی میراث جو ہوگی وہ اسے نہیں ملے گی، باپ کی میراث جو ہوگی وہ اسے نہیں ملے گی۔ ایک شرعی مسئلہ ہے، شریعت نے اس صورت میں قتل کو جو ہے وراثت سے، قاتل کو جو ہے وراثت سے محروم رکھا ہے۔ آج کل ہم اخباروں میں اور خبروں میں پڑھتے رہتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ خیر عذر شرع کے یہ جو ہے ان کے وارث نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کے ہر حکم پر جو ہے وہ ہر گھڑی جو عمل کرنے والا بنائے ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور ان کی بتائی گئی تعلیمات پر ہر گھڑی ہر آن جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا سنا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بول لو۔